السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امید ہے آپ تمام خواتین و حضرات صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور رحمت کا عشرہ بھی ہمیں نصیب ہوا، اور الحمدللہ اب ہم مغفرت کے عشرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یہ جو ہمارا ہفتہ وار سلسلہ چل رہا ہے، یہ ہفتے کا موضوع ہمارا رمضان کے اعمال تھا، جس کے اوپر مختصراً کچھ گفتگو ہوئی تھی. آج ہمارے پاس جو ہمارا موضوع ہے وہ خلاصۃ القرآن ہے، یعنی سمری آف دا قرآن ہے، قرآن مجید کا خلاصہ. قرآن مجید کا خلاصہ اس آدھے گھنٹے کے اندر بیان کرنا تو ناممکن سا کام ہے، لیکن کچھ چیزہ باتیں جو ہر سپارے کے حوالے سے ہیں، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید کے بارے میں سب سے ابتدائی معلومات یہ ہے کہ قرآن مجید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، ایک مکمل واقعہ ہے. پھر وہ سارا وقتاً فوقتاً قرآن مجید کی صورتیں اور آیات نازل ہوتی گئی وقت کے حساب سے اور دیگر ماحول کے اعتبار سے، اور اس طرح 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل فرمایا. قرآن مجید کے مطابق شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید خود ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا. اسی لیے رمضان کی نسبت قرآن مجید سے سب سے زیادہ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک، بلکہ اکثر مفسرین کے نزدیک، قرآن مجید کی وحی کا آغاز بھی رمضان سے ہوا، اور آخری جو اختتام ہوا قرآن مجید کا نزول کے اعتبار سے، وہ بھی قرآن مجید کا نزول وہ بھی رمضان المبارک کے اندر ہی ہوا. سب سے پہلی سورت جو ہمارے پاس آتی ہے وہ قرآن مجید کی سورت الفاتحہ ہے. ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں معلومات کے اعتبار سے کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید کا سلسلہ ہے، جو ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں اور سورۃ الناس کے اوپر مکمل ہوتی ہے، یہ جو 30 پاروں کے اوپر مشتمل اور 114 صورتوں کے اوپر مشتمل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نازل ہوتی تو یہ اس طرح نازل نہیں ہوئی تھی. کبھی کچھ صورتیں نازل ہوئی تھی، کبھی کچھ آیات نازل ہوئی تھی، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ یہ اس صورت کو اس کے ساتھ رکھ دو، اس آیت کو اس صورت کے اندر جوڑ دو. یہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمع فرمایا. اور اس دور کے اندر کیونکہ کاغذ وغیرہ کا اور لکھنے وغیرہ کا اس کا کوئی خاص سلسلہ ہوتا نہیں تھا، تو صحابہ کرام کسی درخت کی لکڑیوں کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے، پتوں کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے، اور جگہ جگہ پہ لکھ لیا کرتے تھے. تو یہ قرآن ایک طریقے سے کہا جائے تو بکھرا ہوا تھا.
لیکن جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ ایک ٹیم بنائی گئی، اور یہ ٹیم بنانے کا یہ کام یہ طے ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سپرویژن کے اندر، کہ اس قرآن مجید کو جو بکھرا ہوا ہے اس کو ایک مکمل کتابی شکل کے اندر کیا جائے، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو ہمارے پاس قرآن مجید جو ایک پوری 30 پاروں کے اندر مشتمل ہے، یہ قرآن مجید دراصل جو جوڑا ہے، اس کی پوری ترتیب بھی ہے، یہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اوپر کام کیا ہے، جس کو ہم مصحف عثمانی بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ فاتحہ اسی لیے کہتے ہیں کہ فاتحہ کا مطلب افتتاح ہے، اور افتتاح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آغاز کرنا، کسی چیز کا شروع کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ سے اس قرآن مجید کا آغاز کیا، اور اس کے اندر اس قرآن سورۃ الفاتحہ کو، ایک سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام ذکر ہیں، اس میں سے ایک نام سورۃ الفاتحہ کا وہ ام الکتاب ہے، یعنی تمام کتابوں کی ماں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو تمام قرآن مجید کا خلاصہ بیان کر دیتی ہے، یعنی پورے 114 سورتوں کے اندر جو باتیں، جو نچوڑ اگر نکالا جائے، وہ ساری نچوڑ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ کے اندر جمع کر دی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفاتحہ کے اندر اپنا تعارف فرماتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف بیان کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ دعا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھ سے ہی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر اگلے جملے میں فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور ایسے راستے پر چلا جن پر نیک لوگ چلتے ہیں، جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور ایسے لوگوں کے راستے پر مت چلا جس کے اوپر غضب ہوا۔ تو یہ چند چیزیں، یہ باتیں جو قرآن مجید کا مکمل خلاصہ بیان کر دیتی ہیں کہ قرآن مجید کا مقصد یہی ہے کہ انسان سیدھے راستے پر آ جائے، اور سیدھے راستے پر ہی جنت ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن مجید کا مکمل خلاصہ جو سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس صورت آتی ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ ایک طویل ترین صورت ہے، اور قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ بقرہ کا لفظی معنی گائے ہے، اور اس صورت کے اندر ایک ایک طویل قصہ بیان ہوتا ہے، جس کو ہم پیلی گائے کا قصہ کہتے ہیں، جو بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ اب واقعے کی طرف جانے سے وقت چیزیں ہمارے ہے، ہم مٹ کریں گے جو سپارہ کے ہر پارے کے اندر ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے اس کو ہم سامنے لائیں۔ تو قرآن مجید کے اندر سب سے پہلی جو ہم اگر شروع کرتے ہیں، تو اس کے اندر اب میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ جو ہمارا سورۃ البقرہ جو اسٹارٹ ہوتی ہے، سورۃ البقرہ کے اندر ہم ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کے اندر ایک انسان اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جج کر سکتا ہے کہ انسان کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، جس کے معنی صرف اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ دیکھیں اس سورۃ المقطعات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آج اللہ کے نبی کو یہ بات بڑی بخوبی جانتے تھے کہ قیامت سے قبل یا آگے چل کے کوئی ایسا فتنہ بھی آئے گا جو یہ کہے گا آ کر کہ قرآن مجید کی صرف تلاوت کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ آج آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے کہ بہت سی جگہ سے یہ بات آتی ہے کہ جب تک انسان قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہ پڑھے، تب تک اس قرآن مجید کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بس ایسے ہی ہے جو رٹا لگا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید کے ایک ایک آیت کو، ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں کو نیکیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اس بات سے بالکل انکار نہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، توجہ کے ساتھ، اور اس کو تفہیم کے ساتھ، اس کو سمجھ کر ایک ایک آیت پر غور کر کے پڑھنا چاہیے، اور اس سے مسئلے کا اپنے لیے
اس کے سبق نکالنا چاہیے، لیکن قرآن مجید کو بغیر ترجمے کے اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا بھی جو ثواب ہے وہ دوسری کتابوں سے پڑھنے کے اوپر وہ ثواب نہیں ملتا۔ تو دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی میں دلیل دے رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ ایسا فتنہ بھی اٹھے گا جو کہے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی ثواب نہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر غور کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کے ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر جس آیت کو بطور ایگزامپل پیش کیا، آپ اندازہ لگائیے پیغمبر کتنی بصیرت والے تھے۔ اللہ کے نبی نے جو ایگزامپل بتایا، فرمایا الف لام میم، الف لام میم کا آغاز کیا، فرمایا کہ جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو گویا وہ صرف ایک حرف نہیں پڑھ رہا بلکہ وہ 3 حرف پڑھ رہا ہے۔ الف الگ پڑھ رہا ہے، لام الگ پڑھ رہا ہے، میم الگ پڑھ رہا ہے، تو الف کے اوپر 10 نے کیا، لام کے اوپر 10 نے کیا، میم کے اوپر 10 نے کیا، تو ایک سیکنڈ کے اندر جس نے الف لام میم پڑھا اس کے نام اعمال کے اندر 30 نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، نقطے کی بات یہ ہے، علمی بات یہ ہے کہ پیغمبر نے اس آیت کا انتخاب کیا جس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا، جس کی تفسیر کوئی نہیں جانتا، یہ کہہ کر بتا دیا کہ ایسی کوئی بھی آیت ہو جس کا ترجمہ پتہ ہی نہ ہو، پھر بھی اگر اس کا پڑھو گے تو اس کا ثواب ملے گا، اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے بہت بہترین جواب ہے کہ پیغمبر نے ایگزامپل ہی ایسی آیت کی دی جس کا ترجمہ ہے ہی نہیں، ترجمہ کیا ہی نہیں گیا، صرف اللہ جانتا ہے، تو ایسے لفظ کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی ثواب دیتا ہے، اور جو بامان ہے جن الفاظ کا ترجمے ہیں، جن الفاظ کی میننگس ہے، تو اس کے اوپر تو لازمی طور پر یہ پکی بات ہے کہ اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ تو قرآن مجید کے اوپر سب سے پہلے اللہ تبارک فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنائی کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر فرمایا یہاں پہ سب سے پہلے قرآن مجید کا پروف دیا گیا کہ تم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، ایک ایسی کتاب جس کے اندر کسی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو سب سے پہلے پروف دیا کہ تم ایسی کتاب پڑھنے جا رہے ہو کہ اس کے حوالے سے اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھام لو، یہ بیٹھا لو، جو تم پڑھنے جا رہے ہو اس کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں، کوئی غلطی اس کے اندر نظر نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی نکالے گا تو وہ خود نکالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کے اندر غلطی اور کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ پھر فرمایا کہ ایمان والے لوگ ہیں، ایمان کی کچھ صفات بیان کی گئی، فرمایا کہ ایمان والے لوگ کون ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں سے خرچ کرتے ہیں، رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور اپنے پچھلے انبیاء کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ترین لوگ ہیں، جو جنت میں جانے والے لوگ۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی کیٹیگری بیان فرماتے ہیں۔ کافروں کی کیٹیگری کے بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے جتنی بھی باتیں کر لو، جتنی بھی اچھی باتیں کر لو، ان کے سامنے وہ بات ان کے دل پہ نہیں اترتی۔ فرمایا کہ ان کو ڈرانا یا ان کو خوشخبری دینا ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنا وقت ضائع کرنا۔ یہ لوگ کافروں کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ کافر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے جتنی بھی اچھی باتیں بیان کر لو ان کے دل کے اوپر بات نہیں اترتی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ والذین یؤمن، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ منافقین کون لوگ ہیں۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں، ہم اللہ کے نبی پر اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، وہ لوگ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں۔ یہ تیسری کیٹیگری منافقین کی ہے۔ تو تیسری کیٹیگری کے اندر خاص طور پر توجہ کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کیٹیگری ہمارے اندر تو موجود نہیں، کہ ہم بھی تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اسلام لے کر آئے،
ایمان لے کر آئے، لیکن کام ہمارا سارا بے عمل والوں کا ہوتا ہے، کام ہمارا سارا کافروں والوں کا ہوتا ہے۔ جو اہم اہم عبادات اور نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جس دیگر عبادات ہیں، اس کے اندر بھی ہم پیچھے نظر آتے ہیں، تو ہم تو صرف نام کے مسلمان ہوئے، تو نام کا مسلمان تو دراصل قرآن کے مطابق وہ تو منافق ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر غور کریں ان تینوں آیت کے اندر کہ ہم کون سی کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں کی کیٹیگری میں ہمیشہ لگا کے رکھے۔ پھر ہمارے پاس سورۃ البقرہ کے اندر بہت سی قصے، بہت سی چیزیں آتی ہیں، اس کے بعد ہمارا سیقول کا پارہ شروع ہوتا ہے۔ سیقول کے بارے میں ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ کی تحویل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ جو تھا وہ مسجد اقصی کی طرف تھا، پھر مسجد اقصی کی طرف مسلمانوں کا قبلہ حرم کی طرف ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ حرم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو مکمل کیا اور سنا، اور ہمارا قبلہ جو ہے وہ حرم سے، وہ مسجد اقصی سے حرم ہو گیا۔ تقریباً 16-17 مہینے نماز فرض ہونے کے بعد 16-17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی ہے، اور اس کے بعد تک اس کے 16-17 مہینے کے بعد حکم آیا نماز کے اندر ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی نماز کی جماعت ہو رہی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے حکم لے کر کہ آپ کی اس خواہش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو قبول کیا، اور ہمارا قبلہ اب مسجد اقصی سے مسجد حرام ہو گیا، اور نماز کے اندر ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی ٹرن ہو گئے، مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف ہو گئے، پوری کی پوری جماعت ٹرن ہوئی، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک اب ہمارا قبلہ ہے وہ مسجد حرام ہے۔ تو اسی لیے ہم مسجد اقصی کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا وہ قبلہ اول ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سیقول کے اندر دیگر احکام بیان ہوتے ہیں، کچھ طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ عورتوں کے خاص مسائل کا بیان ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم بڑھتے ہیں تل کا رسول تیسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیات ہے جو آپ کے سامنے شیئر ہو رہی ہے کہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ آیت ہے، صدقہ کرنے کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے تین چیزیں اہم ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ فرمایا کہ قبول ترین صدقہ وہ ہے جب انسان کسی کو صدقہ دے، تو صدقہ دینے کے بعد اس کے اوپر بعد میں احسان نہ جتلائے کہ میں نے تو تم پر یہ صدقہ دیا تھا، میں نے تو تم پر یہ احترام کیا تھا، میں نے تو تمہارا یہ کام کر دیا تھا۔ انسان کی مدد کرنا، وہ پیسوں سے ہو یا کسی جسم سے ہو، وہ ساری چیزیں صدقات کے اندر آتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی پہ کام آ جاتا ہے، وہ پیسے کے حوالے سے ہو یا جسمانی حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، کام آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اس چیز کو جتلاتا ہے، اس کے سامنے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارا فلاں کام کیا تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتا ہے، تو فرمایا ایسے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز کیا ہے صدقہ قبول ہونے کی؟ وہ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس سے کوئی ایسا کام نہ لے بلیک میل کر کے کہ بھائی میں نے تم پہ فلاں احسان کیا تھا نا، اب تم میرا یہ کام کرو، اگر نہیں کرو گے تو میں ایسا کر دوں گا۔ یہ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہیں۔ فرمایا اگر کوئی یہ چیزیں بھی صدقہ کرنے کے بعد یہ دو چیزیں کر رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسے صدقہ قبول نہیں ہے، بلکہ ایسے صدقہ اس کے لیے اور کیا ہو جائے گا؟ وبال جان بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو آیات آتی ہے، جو اہم آیت ہے وہ قرآن مجید کی سورت ہمارا جو لن تنالوا البر حتیٰ، یہ ہماری جو چوتھا پارہ جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، چوتھے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائی آیت کے اندر انتہائی اہم ترین آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے راہ کے اندر کوئی اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرے، اللہ کے راہ کے اندر اپنی کوئی پسندیدہ چیز قربان نہ کرے۔ تو فرمایا کہ ایمان والا، اصل ایمان والا وہ ہے جو اللہ کی راہ کے اندر پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنے والا ہے، اپنے اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ خواہشات کو قربان کرنے والا ہے، یا اپنے پسندیدہ مال کو قربان کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے جب تک انسان اس کا پابند نہیں ہوگا تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اہم ترین اس آیت کے اندر، اس بارے کے اندر جو آیت آتی ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پر بھی شیئر ہو رہی ہے، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
یہ آیت بہت بڑی اگزامپل ہے ان لوگوں کے لیے جو جو ٹیچنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استاذ کا رتبہ دیا ہے، جو کسی بھی رتبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹیچر بنایا ہے، استاذ بنایا ہے۔ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو استاذ بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور ہمارے اساتذہ، ہمارے ایک استاد ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو استاذ ہونا ہے، ٹیچر ہونا ہے، یہ کوئی پیشہ نہیں ہے، اس کو پیشہ بھی مت بولا کرو۔ پیشہ تو انسان ضرورت کے لیے اختیار کرتا ہے، یہ خواہشات کو پورا حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اور یہ استاذ ہونا، لوگوں کا امر بالمعروف اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ تو ہر انبیاء کا کام تھا۔ تو یہ پیشہ نہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہماری زندگی کا کیا ہے؟ مقصد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد کے بارے میں فرمایا کہ اے محمد، یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ کے لیے دل نرم، جو آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور آپ تند و خو سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ کتنی بڑی آیت، کتنی بڑی اگزامپل ہے۔ فرمایا کہ ایک استاذ کو اس کا دل بہت نرم ہونا چاہیے، اس کا دل ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہونا چاہیے، اس کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے۔ ماحول کے اعتبار سے، انوائرمنٹ کے اعتبار سے اس کو اپنے حساب سے، اسٹریٹجی کے ساتھ، اپنے طلبا کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے، غصے کو دور رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ سخت دل نہیں تھے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے پاس جو صحابہ کا جو جمگٹا لگا رہتا تھا، بیانات کے سلسلے ہو رہے ہیں یا واعظ و نصیحت کے سلسلے ہو رہے ہیں، یہ جمگٹا کبھی بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ اور وہ جمگٹا صرف مسلمانوں کا نہیں، بہت سے کافروں کا بھی ہوا کرتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمگٹا لگا کے آ جاتے تھے اور ان کے ساتھ باتیں سنتے تھے۔ فرمایا کہ وہ وجہ یہ تھی، جھمکٹا ہونے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ آپ نرم دل تھے، آپ دوسروں سے محبت کرنے والے تھے، آپ ہمدردیاں بانٹنے والے تھے۔ کیونکہ انسان جب سخت دل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی رش نہیں ہوتا، سب لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو کیا بنانا پڑے گا؟ اس صفت پہ عمل کرنا پڑے گا، اپنے دل کو نرم بنانا پڑے گا، اپنے دل کو ہمدردی والا بنانا پڑے گا۔ پھر اسی آیت کے اندر ایک اہم آیت ہے، وہ آپ کے حق مہر کی صورت میں ہے کہ فرمایا وَآتُوا النِّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا۔ اور فرمایا کہ عورتوں کا جو مہر تم متعین کرتے ہو شادی کے موقع پر، وہ ان کو خوشی خوشی دے دیا کرو۔ ہاں، اگر عورت اپنی خوشی سے اس کو معاف کر دے تو پھر اس کو مدے پہ کھا لیا کرو۔ تو یہ ایک بہت بڑا اصول ہے جو آج کے معاشرے کے اندر یہ ہمارا بنا ہوا ہے۔ بہت سے سوالات آتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہمارے شوہروں نے شادیاں 20 20 سال ہو گئی شادی ہوئے ہوئے، 10 10 سال ہو گئے شادی ہوئے، یا ابھی چند سال ہوئے، ہمارے شوہر ہمارا حق مہر ہمیں نہیں دیتے۔ تو یہ فرمایا کہ حق مہر بیوی کا حق ہے، اور فرمایا کہ یہ قرض ہے، جو حق مہر ہوتا ہے یہ شوہر کے اوپر بیوی کا قرض ہوتا ہے، جس کو جلد سے جلد لوٹانا بہت ضروری ہے۔ آپ شوہروں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ ہم تو اس کے سارے ضروریات کو پورے کر رہے ہیں، اس کی خواہشات کو پورے کر رہے ہیں، تو حق مہر کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ اپنی بیگم کے اوپر، آپ اپنی بیوی کے اوپر ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کر دیں، لیکن اگر 50,000 روپے بھی حق مہر اگر وہ نہیں دے رہے تو آپ گناہ گار ہیں، آپ سے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو وہ ساری ضروریات، ساری خواہشات ایک طرف، حق مہر کا معاملہ ایک طرف، وہ اپنی بیویوں کو لازمی ان کو ان کے بہت جلد سے جلد ان کو دے دینا ضروری ہے۔ پھر ہمارے پاس جو آیت آتی ہے وہ ایک بہت معاشرے کی بہت اہم ترین آیت ہے 5ویں پارے کے اندر۔ وہ اہم ترین آیت یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر جب کوئی معاملہ خراب ہو جائے، کوئی انبن ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو ان کے اندر صلح کا کام کروایا جائے، ان کے اندر بگاڑ پیدا نہیں کیا جائے۔ صلح کا طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ فرمایا اگر تمہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے اندر اتفاق پیدا فرما دے گا۔ تو اگر کوئی میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو جائے
تو وہاں کے جو بڑے حضرات ہیں ان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان کے اندر صلح کا سلسلہ شروع کیا جائے، نہ کہ اور اس کو توڑا جائے۔ اور فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کوئی بڑا لڑکی کے خاندان میں سے لے لیا جائے اور ایک کوئی بڑا لڑکے کے خاندان میں سے لے لیا جائے اور آپس کے اندر بیٹھ کر اس صلح صفائی کو پیش کر دیا جائے۔ اور فرمایا کہ اگر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ اپنے اندر یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، ان دونوں کے اندر اتفاق پیدا کرے گا، محبتیں جوڑ دے گا۔ تو یہ ایک تیسرا رول بتایا گیا ان لوگوں کا جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہائی لائٹ، اس جھگڑے کو، گھر کے مسئلے کو اس کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے، لوگوں تک نہ پہنچایا جائے، اس کو ہنگامہ نہ کیا جائے، بلکہ مل بیٹھ کر کچھ خاندان، کچھ لڑکی والوں سے کچھ بڑے حضرات آ جائیں، کچھ لوگ لڑکے والوں کی طرف سے بڑے حضرات آ جائیں اور مل بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنے کی حد تک امکان حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی کے اندر ایک اور آیت آتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ ہر امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا کیا ہے، واجب ہے۔ یہاں امانت کے حوالے سے ایک بہترین آیت قرآن مجید کا اصول کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت ہے تو اس امانت کو اس تک پہنچانا کیا ہے، واجب ہے اور ضروری ہے۔ اور بہت ساری، اور فرمایا المجالس بالامانہ، یہ بہت اہم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ المجالس بالامانہ، کہ مجلسیں بھی امانت ہوا کرتی ہیں، مجلسیں بھی امانت ہوا کرتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی کسی مجلس میں کسی نے کسی کے راز کی بات بتائی ہے، امانتاً بتائی ہے، تو اس بات کو بھی امانت رکھنا، اس کو کہیں نہ بتانا، کسی پہ نہ پھیلانا، یہ بھی اس امانت کے اندر داخل ہے۔ آج ہمارے یہاں لڑائی جھگڑا فساد اسی بنیاد کے اوپر ہے، کسی نے کوئی راز کی بات کسی نے کسی کو بتائی اور کہا کہ بھائی یہ بات کسی کو نہیں بتانا، تو وہ بات بالکل لیک ہو جاتی ہے۔ ایک تو مشہور ہے، میں معذرت کے ساتھ خواتین ہے لیکن ایک بطور لطیفہ ایک چلتا ہے کہ بھائی ایک خاتون نے خاتون کو کہا کہ بھائی یہ بات کسی کو مت بتانا، میں تمہیں بتا رہی ہوں، یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ اب وہی بات اس نے کسی اور کو بتا کے یہی بولا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ اس طرح کر کر کے ہر باتیں آگے پھیلتی گئی، پورے معاشرے کے، پوری سوسائٹی کے اندر بات پھیل گئی۔ تو فرمایا کہ مجلسی بھی امانت ہوا کرتی ہیں۔ اگر کوئی راز کی بات، یہ صرف عورتوں کے نہیں مردوں کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ کوئی عورت کی صفت نہیں ہے، مردوں کے اندر بھی بہت ساری بات امانت کی بات ان کے پیٹ میں نہیں رہتی اور بات ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی امانت کے اندر داخل ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو راز کی کوئی بات بتایا کرے تو وہ بھی امانت ہے، اسی طرح اگر کوئی چیز آپ کو کوئی امانت کے طور پہ کوئی چیز رکھوا رہا ہے۔ پھر فرمایا اس کے اندر، اس آیت کے اندر ہمارے پاس جو ہمارا چھٹا پارا شروع ہوتا ہے، چھٹے پارے کے اندر ابتدائی آیت کے اندر ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ یعنی فرمایا اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو۔ فرمایا کہ کوئی بھی شخص، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ کسی کے بارے میں کوئی برائی کیا کیا جائے، پھیلایا جائے، معاشرے میں بتایا جائے۔ حتی الامکان ہماری کوشش ہونی چاہیے، کسی کی کوئی بری بات پتہ چل گئی، کوئی ایسی بات پتہ چل گئی جو نامناسب ہے، اس کو چھپائیں، اس کو بتائیں نہیں، اس کو پھیلائیں نہیں۔ ہاں ایک چیز کو استثناء کیا، ہاں اگر ظلم ہو رہا ہو، اگر کوئی آپ کے پاس ظلم کر رہا ہے کسی بھی اعتبار سے، پھر اس ظلم کو نہیں چھپانا چاہیے، اس ظلم کو بتانا چاہیے کہ میں اس ظلم کے اندر ہوں۔ ہمارے یہاں الٹا چلتا ہے، جو بڑے بڑے ظلم ہے اس کو تو ہم سہ رہے ہیں، سب کچھ اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے، اور کوئی چھوٹی چھوٹی کسی کے بارے میں بات پتہ چلی اس کو پھیلا دے گیا، اور ظلم کو ہم سہ جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف ظلم استثناء ہے، ظلم ایکسپٹ کیس ہے، کہ ظلم اگر کسی کے اوپر کوئی ہو رہا ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اس ظلم سے نکلے۔ وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر کسی بھی اعتبار سے وہ ظلم انسان کے اوپر ہو سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو اس ظلم کو نہیں چھپانا چاہیے، اس ظلم کو بتانا چاہیے تاکہ انسان کی زندگی سیف ہو سکے۔ اور وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جو راز کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی کمی کوتاہی کسی کی ہوتی ہے، اس کے اندر فرمایا کہ اسے حد تک امکان کوشش کرنی چاہیے اس بات کو کیا کیا جائے، چھپایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر ایک بہترین سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، اپنے کسی سے کوئی وعدہ کر لو، کیا کرو اس کو پورا کر لو، یا تو کسی سے وعدہ کیا ہی نہیں کرو، اور اگر کسی سے وعدہ کر بھی لو تو اس کو کیا کر لیا کرو، پورا کر لیا کرو۔ تو یہاں پہ وعدہ پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان جب کسی سے وعدہ کر رہا ہو
تو اس وقت اس کی بھرپور یہ نیت ہو، اس کی ہمیشہ یہ نیت ہو وعدہ کرتے ہوئے کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا۔ ہاں اگر بعد میں کسی بھی وجہ سے وہ وعدے کو پورا نہیں کر سکا تو پھر وہ اس آیت کے اندر نہیں آئے گا، پھر وہ اس کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو پھر بری ذمہ ہے، وہ کر نہیں سکا کسی وجہ، لیکن بھرپور کوشش کی، لیکن اس کو میں کیا کروں گا اور پورا کروں گا۔ اور ایک وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بھی کر رکھا ہے کہ اللہ ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم روزے کریں گے، رکھیں گے، ہم آپ کی عبادت کریں گے، یہ بھی اللہ سے ہم نے وعدہ لیا، تو اس وعدے کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے، یعنی خالق کے وعدے کو بھی پورا کرنا ہے، اور خالق کے مخلوق کے وعدوں کو بھی کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ اور ایک اور آیت اہم ترین، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانی بے حرمت، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کیا کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کا ہمارے جو اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، ان کو ان کی بے حرمتیاں سے کیا کیا کرو، بچا کرو۔ اس کے اندر قرآن مجید بھی آتا ہے، اس کے اندر ہماری مساجد بھی آتی ہیں، ہر وہ مقدسات چیزیں آتی ہیں جو اللہ کی نشانی ہے، جو اسلام کی نشانی ہے، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی بے حرمتی سے بچنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا، قرآن مجید کا، مسجد کا، اور چیزیں جو اسلام سے ریلیٹ کرتی ہیں، ان کا احترام سب سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو، ان کے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو، اس کی بے حرمتی سے ہمیشہ کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو۔ اس کے اندر اس 3 آیت، یہ تفسیر جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے بیان القرآن سے تفسیر لی گئی ہے۔ حضرت علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں ان 3 چیزوں کے اندر کیا فرمایا، پہلی چیز ایسے سوال سے بچنا چاہیے جس کے جواب پہ پریشانی لاحق ہو، یعنی کسی سے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والے جس کے اوپر وہ سوال کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے، تو ایسے سوالات سے ہمیشہ بچنا ہے۔ پھر دوسرا نمبر پہ کون سے سوال ہوتے ہیں، ایسے سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے جس کے جواب کی ضرورت نہ ہو، یا کسی میں کوئی دینی یا دنیاوی بھلائی نہ ہو، یعنی ایسے فضول ترین سوالات سے ہمیشہ انسان کو بچنا چاہیے جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہو، نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جس بیان کرنے والے نے جس عمر کا قصدہ بیان نہ کیا اس کے بارے میں سوال کرنا درست نہیں۔ فرمایا کہ وہ سوال، اگر کوئی بیان چل رہا ہے، کوئی آپ نے لیکچر سنا ہے، کلاس کے اندر ہے، سر کا وہ ٹاپک نہیں ہے، استاد کا وہ ٹاپک نہیں ہے، پھر الگ سے کوئی نیا سوال نکال کے لے کر آ رہے ہیں، تو ایسے سوالات سے بھی کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا حضرت اشرف علی تھانوی صاحب نے کہ یہ 3 اس آیت کے اندر داخل ہے کہ ایسے سوال سے انسان ہمیشہ کیا کرے، بچے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر اسی کے اندر کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہمارے اندر بہت بڑی ایک مثال دے دی کہ ہمارے اندر یہ معاملہ ہے کہ ہماری فکر، ہم کوئی اپنی فکر نہیں کرتا، ہر کوئی سامنے والے کی فکر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کا کہتا ہے کہ اپنی فکر کر لو، بس تم نے اپنی اگر فکر کر لی، اپنے آپ کی اصلاح کر لی، تو بعد والے جتنے بھی گمراہ ہے اگر تمہارے اوپر کوئی بھی اگر بات کرتے ہیں تو وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم سیدھے راستے پر ہو۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم تو کسی بھی راستے پر ہو، ہمارا سامنے والا سیدھے راستے پر ہونا چاہیے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ سامنے والا کسی بھی راستے پر ہو، تم کوشش کر سکتے ہو اس کو سیدھے راستے پر، اس کے پر جج نہیں بن سکتے، اس کو ڈنڈے نہیں اٹھا سکتے، لیکن اپنے اوپر ڈنڈا ضرور اٹھا سکتے ہو، اپنے اوپر جج ضرور بن سکتے ہو کہ میں کس طرح سیدھے راستے پر ہو جاؤں۔ یہ فرمایا بری مجالس میں شرکت کا حکم، بری محفلوں کے اندر ممانعت کا فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے لگے ہیں تو ان سے اس وقت کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی بات میں مشغول نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ ایسی محفلوں کے اندر شامل نہیں ہوا کرو جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی چیزوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یعنی اس کے اندر وہ ساری چیزیں داخل ہیں جو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، یعنی ایسی محافل جس کے اندر غیبت ہو رہی ہو، ایسی مجالس جس کے اندر ناچ گانے ہو رہے ہوں، جس کے اندر دوسرے گناہوں کے کام ہو رہے ہوں، تو اس محفل کے اندر، اس مجالس کے اندر بیٹھنا نہیں چاہیے، اور ایسی محفل سے کیا ہو جانا چاہیے، نکل جانا چاہیے، اڑ جانا چاہیے۔ ٹھیک، اب پارہ نمبر 8 کے اندر لباس کے کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، کہ لباس کے بارے میں مطلب کہ لباس انسان ایسا پہنے
کہ جس سے اس کے اعضاء وغیرہ واضح طور پر نہ ہو، اس کا جسم اچھی طریقے سے ڈھکا ہوا ہو، بھلے اس کے اندر لباس کیسا بھی ہو، اس کے اندر کوئی ایسی قرآن شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن اس چیز کی ضرور پابندی لگائی کہ انسان کا لباس ڈھیلا ڈالا ہو اور اس کے لباس کے اندر اس کے جسم کے اعضاء واضح نہ ہو رہے ہوں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس قرآن مجید کی جو ہمارے پاس آیت ہے، بہت ساری ہمارے پاس۔ اس کے بعد اخلاق حسنہ کا حکم ہمارے پاس 90 پارے میں آتا ہے کہ فرمایا کہ خود العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، درگزر کا رویہ اپناؤ اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ تو فرمایا کہ اس آیت کے اندر اگر کوئی آپ سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی آپ سے کسی بارے میں آپ سے الجھتا ہے تو ان سے ہمیشہ اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آؤ اور درگزر کرنے والا بنو۔ اور اگر کوئی جاہل آپ سے بحث کر رہا ہو، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل تم سے کوئی بحث کرنے آ جائے تو ان جاہلوں سے کیا کہہ دیا کرو، السلام علیکم، اور کہہ کے نکل جایا کرو، کیونکہ جاہلوں سے کبھی انسان بحث نہیں کر سکتا اور اس کو کبھی اپنی بات نہیں منوا سکتا۔ تو ایسا کوئی سچویشن آ جائے تو اس کو السلام علیکم کہہ کر آگے نکل جایا کرو۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس دیگر صورتیں آتی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا۔ مختصر یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہمیں کیا کرنا ہے، سوچ سمجھ کے پڑھ کر اور سمجھ کر بھی پڑھنا ہے اس کو۔ اس کے اندر سے ہمارے لیے جو اسباب ہے، خاص طور پر میں آپ کو 2 3 صورت بتاؤں کہ سورۃ الحجرات ہو گئی، سورۃ النور ہو گئی، سورۃ الاحزاب ہو گئی، یہ وہ صورتیں ہیں جو انسان کی معاشیت کے ساتھ معاشرے کے اعتبار سے بہت اہم صورتیں ہیں۔ ان کو انسان ضرور اس رمضان المبارک کے اندر پڑھ لے، ضرور اس کے اندر۔ پھر قرآن مجید کے اندر دیگر احکامات بیان ہوتے ہیں مسائل کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے، اور اسی طرح قرآن مجید کا جو آخری پارہ ہمارا ہے وہ قیامت کے آثار کے حوالے سے ہے۔ آخری پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظر کشی کی ہے کہ قیامت کے اندر کیا کیا معاملہ ہوگا۔ پھر 29 پارے کے اندر تبارک الذی آتی ہے، اور دوسری صورت آتی ہے، اس کے اندر بھی موت کا ذکر ہے، دوسری چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے، سورۃ الواقعہ ہے، اس کے اندر جنت کا تذکرہ ہے، اور سورہ یاسین کے اندر بھی اسی طرح جنت کا، جہنم کا، دوسری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو ان صورتوں کو جو مشہور مشہور صورتیں ہیں، میں نے جیسے بتایا سورۃ الیاسین، سورۃ الرحمن، اور اس کے اندر بھی اسپیشلی میں آپ کو کہوں کہ سورۃ الحجرات، سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب، یہ 3 صورتیں ایسے ہیں کہ اس کا خاص مطالعہ رکھا جائے، اور اس کے لیے آپ کو بہت سے قرآن مجید کی کسی بھی تفسیر کو، کسی بھی ترجمے کو اٹھا لیا جائے، اس کو اس سے پڑھا جائے انشاءاللہ۔ ہمارا اگر ہم نے اس رمضان کے اندر ان 3 صورتوں کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہمارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور پڑھنے کا صرف نالج حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ پڑھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا بھی ہو، اس کے اندر اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک انشاءاللہ کبھی وقت زیادہ ہوا تو انشاءاللہ ہم مکمل قرآن مجید کی تفسیر بیان کریں گے، خلاصہ بیان کریں گے، جس سے انسان پتہ چلے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں۔